میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ان کو نہیں دکھائی تھی۔ واقعہ ہی ان کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ہم میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے، مگر پھر بھی وہ کبھی کبھی سوچتے وہ فوٹو جو میں نے ان کو بھیجا تھا کس کا تھا۔ وہ اکثر کہتے کہ کاش اس پری کو ایک نظر دیکھ سکتا جس کی تصویر میرے خیالوں میں بس گئی ہے، اور میں ان کی بات کو مذاق میں ٹال جاتی، یہی سوچ کر کہ مذاق کر رہے ہیں۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے، میں ایک بچے کی ماں بن گئی، مگر سجاد اب بھی کبھی کبھی اس تصویر والی لڑکی کے بارے میں ضرور پوچھتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز شازیہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بھائی کا تبادلہ لاہور ہو گیا تھا۔ شازیہ کو جب پتہ چلا کہ میرا گھر بھی لاہور میں ہے تو اس نے امی سے پتہ لیا اور ایک روز ہمارے گھر آن پہنچی۔ اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میٹرک کے بعد میں تو گھر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس نے تعلیم جاری رکھی اور گریجویشن مکمل کر لیا۔ تعلیم نے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیا تھا اور لباس کا سلیقہ بھی اعلیٰ ہو گیا۔ ہم بہت دنوں کے بعد ملی تھی، آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ پتہ بھی نہ چلا کب سجاد گھر آ گئے۔ آتے ہی ان کی نظر شازیہ پر ٹھہر گئی، وہ ہکا بکا اس کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ان کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، ارے یہ تو وہی تصویر والی۔ شازیہ کو اس قصے کا پتہ نہ تھا، لیکن جب سجاد نے اس کو تصویر والی کہا تو میں نے ہنستے ہنستے شازیہ کو تصویر والی بات بتا دی اور اس سے معافی بھی مانگی کہ میں نے مجبوراً ایسا کیا تھا۔ اگر تمہاری تصویر کا سہارا نہ لیتی تو سجاد جیسے اچھے شوہر کی بیوی کیسے بنتی؟ واقعہ ہی تم خوش قسمت ہو، وہ بولی۔ سجاد جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ افسر کی بیوی بن گئی ہو، اور ہمیں دیکھو اچھی صورت کے ہوتے بھی ابھی تک رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نصیب اپنا اپنا۔ نصیب کا تو نہیں، یہ تصویر کا کمال ہے۔ سب کچھ تصویر کی بدولت ہے جو کچھ آج انہیں حاصل ہے، سجاد نے کہا۔ مگر ہم کو تصویر والی حاصل نہ ہوئی، یہ ہماری قسمت۔ سجاد نے بے ساختہ یہ بات کہی تھی۔ اس کی سنجیدگی کو ہم دونوں نے بیک وقت محسوس کر لیا تھا، مگر خاموش رہی اور بات ہو گئی۔ اب شازیہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر آنے لگی۔ میرے شریک حیات بھی میری سہیلی سے گل مل گئے۔ میرے دل میں شک نے سر نہ اٹھایا، ان دونوں کے بیچ ایسی کوئی بات نہ تھی میں نے کبھی کوئی غیر معمولی بات محسوس ہی نہ کی تھی۔ یہی سمجھتی تھی کہ دونوں دل سے مجھے چاہتے ہیں، اور سجاد صاف نیت سے میری سہیلی ہونے کے ناطے شازیہ سے خوش اخلاقی سے بات چیت کرتے ہیں۔ کیا جانتی تھی کہ برسوں پہلے انہوں نے جو ایک تصویر کی جھلک دیکھی تھی، اس کا نقش دل میں بٹھا لیا تھا۔ اب وہ مرض رفتہ رفتہ جڑ پکڑتا گیا، جس کا پہلے پہل خود ان کو بھی احساس نہ ہوا تھا۔ مجھے تو اس بات کا گمان تک نہ تھا کہ کبھی یہ مرض عروج تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بے قراری جو پہلے ہلکی سی ہراش تھی، ایک خلش تھی، وہ میرے لیے ناسور بن گئی۔ میں اپنی گھرداری میں مگن تھی، یہ تک نہ پتہ چلا کہ دونوں گھر سے باہر ملنے لگے اور انہوں نے آپس میں کوئی تعلق بنا لیا۔ یہ بات تو تب کھلی جب سجاد نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اب تم دوسری شادی کی اجازت دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پہلے پہل ان کے اس مطالبے کو بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر پھر یہ اس اصرار پر اتر آئے۔ میں ٹالتی رہی، یہی کہتی تھی کہ مذاق مت کریں، آج کل آپ کیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ شازیہ سے بھی کہتی، اے اللہ کی بندی، کہیں تو نے میرے میاں پر جادو تو نہیں کر دیا؟ میرے دھوکے کا بدلہ تھا یا جادو؟ میاں تصویر والے ماضی کے واقعے کا بہانہ بنا کر شازیہ پر لٹو ہو گئے۔ ایک دن شازیہ نے بتا ہی دیا کہ سجاد مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم سے دوسری شادی کے لیے اجازت مانگتے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں۔ اب مجھ پر یہ بھید کھلا، سہیلی کے چکر پر چکرا کر رہ گئی۔ میں نے شازیہ سے کہہ دیا کہ میرے گھر مت آیا کرو، مہربانی کرو مجھ پر، میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں۔ میں نے اس کو پرانی دوستی کا واسطہ دیا، تم آتی رہو گی تو ان کا دماغ گھوما رہے گا۔
شازیہ نے میرے گھر آنا بند کر دیا۔ مجھ کو اب قدرے سکون میسر آ جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اب تو میرے میاں کا مطالبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ شازیہ سے شادی پر زور دینے لگے۔ یہ نہیں کہ میں بانجھ تھی، میری ایک بیٹی تھی۔ بانجھ ہوتی تو اولاد کا بہانہ بنا کر وہ دوسری شادی کا جواز بنا سکتے تھے، پھر شاید رشتہ دار بھی ان کا ساتھ دیتے، لیکن یہ تو وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایک دن میں نے بہت منت سماجت سے سمجھایا، دیکھو یہ ظلم مت کرو، ہم اچھے بھلے اپنے گھر میں آباد ہیں، ہنسی خوشی زندگی کے دن بسر ہو رہے ہیں، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، پھر دوسری شادی کی اجازت کیوں لکھ کر دوں؟ وہ بولے، شکایت کی بات نہ کرو، مجھ کو تم سے بہت بڑی شکایت ہے، شادی کے پہلے دن سے ہے۔ اگر شازیہ میرے سامنے نہ آتی تو یہ شکایت بھی نہ آتی، میں سمجھ لیتا کہ وہ تصویر ایک خالی پیکر ہے، بس خیال تک رہتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ زندگی نارمل طریقے سے بسر ہو جاتی، لیکن اب تصویر کے اس خیالی پیکر نے میرے سامنے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ تو ماضی کا وہ ملال، وہ شکایت، مجھ کو تمہارا دھوکہ دینا، وہ تلخ بات پھر سے یاد آ گئی۔ صرف یاد ہی نہیں آ گئی، یہ یادیں کانٹوں کی جھاڑی بن کر میرے دل اور ذہن میں پیوست ہیں۔ سچ کہتا ہوں، اب اگر میں نے شازیہ سے شادی نہ کی تو سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا۔ تب تم ایک پاگل انسان کو کیسے سنبھالو گی؟ اگر تم واقعہ ہی مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے شادی کی اجازت دے دو، میں تم کو یقین دلاتا ہوں دوسری شادی کر کے بھی تمہارا رہوں گا۔ ہم ایسے ہی زندگی بسر کرتے رہیں گے جیسے بسر کر رہے ہیں، بس دل کی خلیج ختم ہو جائے گی جو مجھ کو ہر وقت اندر ہی اندر چبھتی اور تکلیف دیتی ہے۔ سجاد کی باتیں سن کر میں حیران ہوگی، سوچا بھی نہ تھا کہ تصویر والا زخم ابھی تک ان کے دل میں تازہ اور زندہ ہے۔ مرد کی فطرت میں کیا معاف کرنا نہیں ہوتا، یا محض عزت کی خاطر وہ چپ تھے اور مجھ کو قبول کیا تھا؟ وہ در حقیقت مجھ سے محبت نہ کرتے تھے، اور شازیہ کی ایک جھلک نے ان کی کیفیت کا کٹھا چٹھا کھول دیا۔ بتا نہیں سکتی میں کس قدر صدمے سے دوچار ہوئی۔ کبھی خیال آتا کہ کسی اور کی تصویر بیچ کر خود ان کے گھر میں سیج کے حقدار بنی تھی تو میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی شاید انہیں بھی اسی طرح تکلیف ہوئی ہوگی۔ جانے کیسے وہ اس دھوکے کو زہر کا گھونٹ جان کر پی گئے تھے۔ اگر مائکے چھوڑ جاتے تو اب میرا اور میرے ماں باپ کا کیا حال ہوتا؟ اب شازیہ کے سامنے آنے پر کہتے ہیں کہ تم نے کر مجھ سے دھوکہ کیا تھا۔ اب حقیقت میں اس کو دیکھ لیا ہے تو اس کو اپنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ تو برسوں سے میرے خیالوں میں بسی ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے دل کو مضبوط کیا کہ لکھ دیتی ہوں ان کو دوسری شادی کی اجازت، مگر نہ لکھ سکی اور روٹ کر مائکے چلی گئی۔ یہ میری نادانی تھی، مجھے گھر پر ہی رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اماں نے بھی کہا کہ جب چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر خود ہی آ جائے تو اس کی جگہ دوسری چڑیا آ بیٹھی ہے۔ سجاد نے ٹھان لی کہ وہ دوسری شادی کر کے رہے گا۔ مائکے آ جانے سے اس کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ ہم نے کوئی شرطیں لکھوائی نہیں تھی اور نہ اس پر کوئی دباؤ ڈال سکے، لہٰذا تمہاری نادانی سے ہمارے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ مگر شازیہ نے پکا کام کیا، پہلے مجھے طلاق کروائی، پھر سجاد سے نکاح کیا، ورنہ وہ پہلے لکھ کر دے رہے تھے میرے ساتھ خرچہ اور رہنا سہنا ایسے ہی رہے گا، طلاق بھی نہیں دوں گا بشرطے اگر تم مجھے خود چھوڑ کر نہ گئی۔ اور میں عجیب کیفیت میں تھی کہ بھلا کون عورت کب سوکن برداشت کرتی ہے، ان کو کیوں دوسری شادی کی اجازت دیتی؟ شوہر کھویا، گھر کھویا اور ساری خوشیاں کھو دی، شاید یہی میری خطا کی سزا ہے۔ میرا نصیب ایسا ہی تھا، آج بوڑھی ماں پر بوجھ ہوں جو بیوہ ہو چکی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، اکلوتی اولاد تھی، کاش کوئی بہن بھائی ہوتا، شاید زندگی کی اس ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو سہارا مل جاتا۔